السلام علیکم ویئرز، آپ لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ لاسٹ میں نے جو ہے افلیٹ پروگرام کی جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس میں کچھ اسٹوڈنٹس کو جو ہے ایمبیگوٹی آئی ہے اور پوچھ رہے ہیں جی جو ہے سی جے ڈراپ شپنگ ہے یہ کس طرح ورک کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا جو پیمنٹ پلان ہے، یعنی کہ پیمنٹ انفارمیشن ہے، وہ کس طرح ہم نے فل اپ کرنی ہے، اپنا اکاؤنٹ کس طرح اس کے اندر ایکٹیو کروانا ہے تاکہ ہماری جو پیمنٹ ہے وہ ڈائریکٹ ہمارے بینک کے اندر آ جائے۔ میں آپ کو تھوڑی سی بیسک لے کے چلتا ہوں پری لیکچر سے، پھر اس کے بعد آگے ہم جو ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب سین یہ ہے کہ ہم سی جے members.cj.com اس پہ آ جائیں گے، یعنی کہ سی جے جو اس کی سائٹ پہ آ جائیں گے۔ اچھا، اس کی سائٹ پہ آ جائیں گے، اس کے بعد جو ہے جو چیزیں ہمارے پاس ایکٹیو نہیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، اور جو ایکٹیو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے کمپلیٹ آل دا فالوئنگ اسٹیپس ٹو ایکٹیویٹ یور اکاؤنٹ۔ یہ 7 جو ہے آپ کے اسٹیپس ہونے چاہیے، یہ 7 اسٹیپس ہیں، 7 کے 7 آپ کے جو ہے ایکٹیو ہونے چاہیے، پھر اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے سی جے جو ہے ڈراپ شپنگ۔ اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، سی جے ڈراپ شپنگ آتی ہے اور سی جے ایفلیٹ آتا ہے۔ ہم آج جو ورک کر رہے ہیں وہ سی جے ایفلیٹ کا کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارا پہلا جو ہے ویلیڈیٹی ہے ای میلز کی، پھر دوسرا جو ہے ہمارے پاس یہ ہے انٹر یوزر انفارمیشن ہے، اور تیسرا ہے کمپلیٹ یور نیٹورک پروفائل۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ایڈ پروموشنل پراپرٹی آ جاتی ہے، یہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے ایمرجنسی ڈیٹیلز اینڈ سبمٹ ٹیکس فارمز، یہ چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں، وہ بھی ہم نے جمع کروا دی ہیں۔ اس میں جو ہے پاکستانی جو آئے گا وہ ہے W8BN، یہ ہمارا آپ کا ٹیکس جو جمع ہوگا، یہ جسٹ آپ نے انفارمیشن اس میں پٹ ان کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے پرووائڈ یور پیمنٹ انفارمیشنز، مین جو چیز ہے وہ یہ ہے پرووائڈ یور پیمنٹ انفارمیشنز۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ہمارے یہ جو سٹیپس ہیں یہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور یہ جو ایڈ پیمنٹ پراپرٹی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو جو ہے سی جے ڈراپ شپنگ اور آپ 1 مہینے کے اندر اندر ہی آپ جو ہے آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی انشاءاللہ، اگر آپ نے پراپر سٹیپ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا تو۔ کریٹ اے پراپرٹی پہ کلک کریں گے۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس کون سا پلیٹ فارم ہے جو آپ زیادہ یوز کرتے ہیں، جس پلیٹ فارم کو آپ جو ہے اس کے اوپر آپ ایڈورٹائزمنٹ کریں گے۔ ویب سائٹ اگر آپ کے پاس ہے، یا بلاگر ہے، یا بلاگ سپورٹس ہے، وہ آپ اس میں انٹر کر سکتے ہیں، یا پھر آپ سوشل جو ہے میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، جسٹ لائک فیس بک ہوگی، انسٹاگرام ہوگا، یا دوسرے سوشل میڈیا یوٹیوب ہو گیا، اس کو اگر آپ کلک کرتے ہیں تو وہ استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ ای میل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، موبائل ایپ کر سکتے ہیں، براؤزر ایکسٹینشن کوئی ہے آپ کے پاس وہ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے پاس ہے۔ ہم سپوز کرتے ہیں ہم سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہم یوز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس جو ہے انسٹاگرام بھی ہے، فیس بک بھی ہے، یوٹیوب، ٹویٹر، پنٹرسٹ اور ٹویچ، یہ سارے جو پلیٹ فارم ہے، واٹس ایپ ہے، اسنیپ چیٹ ہے، ٹک ٹاک ہے، ادر بیسیکلی یہ جو سارے پلیٹ فارم ہے یہ آپ نے نا ایک کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کر لینے، پھر اس کے بعد اسی کے اوپر ہی آپ نے جو ہے ان سب کے اوپر اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا کے اسی کے اوپر پبلسٹی آپ نے کرنی ہے اپنی پروڈکٹ کی، یہاں سے آپ کا کسٹمر جو ہے وہ کریٹ ہوگا۔ ہم فیس بک کر لیتے ہیں، فیس بک کی پروفائل اٹھاتے ہیں ہم ہمارے پاس فیس بک کی اگر پروفائل ہے تو وہ دیکھتے ہیں ہم فیس بک۔ ہمارے پاس فیس بک کی پروفائل کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ یہ ہمارے پاس ہے، کروم براؤزر کو کھولتے ہیں ہم، یہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا اس نے، ہمارے پاس کروم براؤزر پہ تھا، سائٹ تھی
چلیں ہم کروم براؤزر پہ آ چکے ہیں. ہم اس پہ سائٹ پہ کھول کے دیکھتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے فیس بک کی سائٹس اوپن ہو چکی ہے اور اس پہ ہم پیج کو کرتے ہیں. اپنا جو پیج ہے سپوز یہ ہمارا پیج ہے, یا سپوز ہم مین پیج کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں. ہم نہیں جاتے, ہمارے پاس جو مین پیج ہے اسی کو رہتے ہیں ہم اسی پیج کے اوپر. بعد میں ہم اپنا پیج بنا لیں گے. یہ ہمارا جو پیج ہے یہ ہے, اس کے اوپر ہم نے ڈیش بورڈ پہ گئے اس کے. یہ اب ہمارا پیج جو ہے یہ سامنے ڈسپلے آ گیا پیج کا. اسی پیج کو لے کے ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں اور یہاں پہ لنک دے دیا ہم نے اپنے پیج کا. ٹھیک ہے, اب یہ چیک کر لیتے ہیں. اگر تو یہ اس نے ایکسیپٹ کیا تو اوکے کر دیں گے. یہ پیج از کین ناٹ بی فاؤنڈ, یو کین کنٹینیو سیو ایز اے پروموشنل. وہ کہتا ہے جی آپ چیک کریں, کین ناٹ فائی پروموشن نو سوشل میڈیا ول شو آن یور پروفائل فار دس پراپرٹی. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے جی آپ اس کو کنٹینیو سیو کر کے کریں, بعد میں دیکھ لیتے ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس بلاگ ہے, سپوز ہم بلاگ کو ہائڈ کرتے ہیں. blogspot.com جو ہے ہمارے پاس اس وقت بلاگر, اس کو اٹھاتے ہیں ہم. آپ بیسیکلی کچھ بھی پلیٹ فارم آپ استعمال کر سکتے ہیں, بلاگ ہے یا کچھ بھی ہے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کی اپنی ویب سائٹ ہے اس کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے دی بیسٹ ہے. یہ ہمارا بلاگ ہے, اسی کو اگر ہم یوز کرتے ہیں سپوز بلاگ سپورٹس کو, اور اس کے اندر اس لنک کو لگاتے ہیں. یہ لیں, ہم نے اس لنک کو اوکے کر دیا. سوشل میڈیا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن فی الحال سمجھانے کے لیے اس لنک کو ہم نے اوکے کر دیا. ٹھیک ہے, اب آتا ہے ڈیفائن یور پروموشنل ماڈلز. آپ ڈیفائن کرتے ہیں بلاگ میڈیا ہے کیا ہے, سائٹ ٹو اے پرائمری ہے کیا ہے, پرائمری ہے, ڈیفائن ہے. اس کے بعد کنٹینٹ بلاگ سپورٹس ہے آپ کا. فار ون آف یور پروموشنل موڈ مسٹ بی دا پرائمری آف دس پراپرٹی. ٹھیک ہے, یہ ہماری پرائمری پراپرٹی آ گئی. اس پہ کوپن ڈیل نہیں ہے. ہمارے پروڈکٹ یو اینڈ ڈسکوری جو ہے, آئی پرووائڈ لنک ٹو دا اسپیسیفک پروڈکٹ دیٹ کسٹمر کین براؤز کمپیئر اینڈ سرچ فار. مائی کسٹمر کم ٹو ڈسکورز کوپنز واچرز اور ڈسکاؤنٹس. سپوز یہ بھی ہم کر لیتے ہیں, اس کو بھی پرائمری کو ایک ہی رکھ لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آ جاتا ہے ٹریڈ مارکنگ, بڈنگ آ گئی. یہ ساری چیزیں ہم فل اپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پروڈکٹ کمپیریزن ریویوز اینڈ ڈسکورز, لائلٹی کیش بیک ہے, اس میں لائلٹی نان کیش ریوارڈز یہ نہیں ہم لکھتے. Close your user groups to provide to membership service where my customers must have an exclusive login to access benefits. Trade bidding کر دیتے ہیں. I purchase search engines ads by bidding on the brand names of my advertisers, but I display my own brand in the ad, and when they will click, my customers are directed to my own websites. یہ بھی ہے. Influence my customers. I am personally of figures they are interested of the following. پے پر کالز, آئی یوز کال ٹریکنگ ٹو ڈرائیورس. یہ بھی آئی ڈونٹ سی اینی پروموشنل ماڈلس لسٹڈ ہیئر. اچھا, یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. اب ہے پروموشنل پراپرٹی نیم, انٹر نیم. دا نیم آف ایڈورٹائزر ول سی فار یور پروموشنل پراپرٹی بی بریف بٹ ڈسکرپٹیو 60 کریکٹرس. یہ آپ ادھر بیان کر سکتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں آپ کی آ چکی ہیں. اچھا جی, پروموشنل پراپرٹی آ گئی آپ کے پاس. ڈسکرائب کریں گے دس از مائی پرائمری یہ ہم کہتے ہیں مائی پرائمری پراپرٹی ہے. اف سلیکٹڈ اے پرائمری پروموشنل ماڈل فار دس پراپرٹی ول بی بیکم دا پروموشنل ماڈل فار یور ہول پبلشر اکاؤنٹ. اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیفائن, ڈسکرائبس. آپ ٹیگ لگانا ہے. وٹ ٹائپس آف پروڈکٹ کانٹینٹ ڈو یو ٹاک اباؤٹ پروموٹ, کس قسم کی کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ ٹیگنگ استعمال کر سکتے ہیں. اب ہم کریں گے اس کا چیٹ جی پی ٹی کا یوز. ٹھیک ہے, اب چیٹ جی پی ٹی کا یوز کریں گے ہم. چیٹ جی پی ٹی ہمیں کیا کہتا ہے اس کے مطابق ہم اس کو فل اپ کر لیتے ہیں فارم کو.
باقی بعد میں بھی آپ اس کو فل اپ کرتے ہیں، جیسے جیسے آپ کے پاس انفارمیشن آتی جائے گی آپ اس کو بعد میں بھی جو ہے کر سکتے ہیں۔ ہم اس کا اپنا نام لکھ لیتے ہیں، اور یہاں پہ پروموشن پراپرٹی نیم ہے جو مبشر، مطلب یہ کلائنٹ کا نام ہے، اس کو کلائنٹ کے نام کو ہم نے فل اپ کیا ہے۔ اور یہاں پہ ڈسکرائب پروموشنل پراپرٹی ڈسکرپشن آپشنل ہے، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں تو رہنے دیں، چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی ٹیگز، آپ کس قسم کا ڈسکرائب یور پراپرٹی ود پبلک ٹیگز، پبلک ٹیگ کے ساتھ، یہ بھی ڈیفائن ٹیگز آپشنل ہے، یہ بھی بعد میں کر لیں گے، ضرورت نہیں ہے اس کو بھی، اور ہم سبمٹ کر دیتے ہیں۔ یہ اس کو بعد میں بھی چیک کر سکتے ہیں، جیسے ہی آپ کا جو ہے ویب سائٹس یہ آپ کا آ گیا، اسٹیٹس ایکٹیو آ گیا اور ایکشن، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایکٹیو آ گیا۔ کریٹ اے پراپرٹی دوبارہ بھی کر سکتے ہیں، اگر ہم کریٹ اے پراپرٹی کرنا چاہتے ہیں پھر اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ ایکٹیو آ چکا ہے۔ یہ لے مزید آپ اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے، پر پیج 50 پیج تک آپ اس کے اندر ایڈ اپ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ابھی ایک آپ نے ویب سائٹ کا لنک کیا بلاگ کا، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کا، اس طرح کر کے آپ ریکارڈ اس کے اوپر کر سکتے ہیں، 50 پیج آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں مین پہ، یہ آپ کا بیلنس یہاں پہ شو ہوگا، یہ نیا اکاؤنٹ اس لیے اس وجہ سے یہاں پہ بیلنس شو نہیں ہو رہا۔ اب یہ آپ کے 5 سٹیپس کمپلیٹ ہو چکے ہیں، ہمیں کو ٹوٹل سٹیپ چاہیے تھی 7، یہ ساری ٹکس لگ گئی، اب ایک سٹیپس رہ گیا، ٹھیک ہے، 5 6 اور 7، ٹھیک ہے۔ اب 7 6 پہ جائیں گے ہم، جو مین آپ کا پارٹ ہے وہ یہ چیز ہے، یہ اب یہ دیکھیں، یہ آپ کا سارا کا سارا آلریڈی کمپلیٹ ہے، ساری انفارمیشن۔ اب آپ نے اس لیفٹ سائڈ پہ جا کے پیمنٹ انفارمیشن پہ جانا ہے، یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں، ٹیکس کا جو کالم ہے یہاں پہ، یہ آپ نے ٹیکس اپنا فل اپ کرنا ہے یہاں پہ، اگر آپ کا NTN نمبر ہے بنا ہوا ہے وہ آپ لگائیں گے یہاں پہ، آٹومیٹیکلی وہ فیچ ہو جائے گا آپ کے IRS سسٹم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب نے یہاں پہ کلک کرنا ہے پیمنٹ انفارمیشن پہ کلک کریں گے، یہاں پہ ایڈٹ پہ جائیں گے، یہ ایڈٹ تب ہی آئے گا جو پچھلی ساری انفارمیشن آپ نے فل اپ ہوگی تو یہ یہاں پہ ایڈٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب کوڈ لگاتے ہیں، یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا کیونکہ لیٹسٹ کوڈ ابھی دوبارہ اس نے سینڈ کیا ہے میل کے اندر۔ اب دیکھتے ہیں کیا اس نے کوڈ دوبارہ شیئر کیا ہے، یہ ابھی کوڈ شیئر کیا ہے اس نے، یہ ہم جاتے ہیں، یہ کوڈ یہاں سے کنٹرول C کیا ہم نے، اور اس کے بعد پیمنٹ پہ آ گئے اور اس کو ڈیلیٹ کیا، اس جگہ پہ ہم نے آ گئے، اور یہ دیکھیں یہاں پہ $100 ہے، جو $100 ہے یہ ہم نے منیمم جو ہے $50 کر دینا۔ اگر آپ کے پاس $50 کی اماؤنٹ آتی ہے ایفلیٹ میں تو وہ آپ نے کر دینی ہے۔ یہاں پہ USA ہے، آپ نے USA، کیونکہ آپ کا USA کا ہے تو آپ نے USA سے ہی کوڈینیشن کرنی ہے، USA یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس USA ڈالرز میں ہے۔ اکاؤنٹ ٹائپ آپ کا سیونگ ہوگا۔ روٹنگ جو ہے یہ آپ نے چیک کرنے کے روٹنگ ہمارا کون سا بینک ہے اس کے اندر، ہم نے یہاں سے کاپی کیا روٹنگ نمبرز یا سوئفٹ کوڈ، ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں ہمارا روٹنگ کون سا ہے۔ گوگل پہ جاتے ہیں، یہاں میں اپنے بینک کو کال کر کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، یہاں میں ہم فیصل بینک روٹنگ نمبر لکھتے ہیں، FAY فیصل بینک، یا فیصل بینک آ گیا، یہاں پہ فیصل بینک، یہاں پہ فیصل بینک ہیلپ لائن، یہاں پہ اس کا روٹنگ نمبر آگے لکھ دیتے ہیں، لاہور، کلائنٹ کا لاہور کا روٹنگ نمبر ہے، فیصل بینک سوئفٹ کوڈ، یہ اس کو کلک کیا ہم نے، یہ تو وائز آ گیا، یہ جی آ گیا کاپی، یہ کیا کہتا ہے، فیصل بینک لمیٹڈ BIC سوئفٹ کوڈ ڈیٹیلز یا یوز وائز چیپرز انٹرنیشنل بینک ٹرانسفرز، ٹھیک ہے، فیصل بینک لمیٹڈ دمال 43 قائد اعظم لاہور سوئفٹ کوڈ، یہ آگے اس کو کاپی بھی کر سکتے ہیں آپ اسی کو ہی، یا دوبارہ اس کو ٹرائی کر لیتے ہیں چیک کرنے کے لیے۔ لو جو میں ریکارڈنگ کر رہا تو ٹک ٹک شروع کی تھی ادو جی،
یہ دیکھیں ہم نے سائٹ پہ گئے ہیں فیصل بینک کی، ٹھیک ہے. ہم وائز کو نہیں لیتے، وائز بھی ایک انٹرنیشنل ٹرانسفر منی ہے یہ، ٹھیک ہے. یہ سوئفٹ کوڈ آیا اس کا وائز، یہ یور نیکسٹ پیمنٹ فری ٹو دا، یہ وائز پہ جاتے ہی نہیں. یہ ہمارا جی ہے فیصل بینک کا روٹنگ نمبر ہے. سوئفٹ کوڈ کی انفارمیشن، فیصل بینک، یہ فیصل بینک لمیٹڈ ہے، بینک کا ایڈریس یہ آگے، یہ اس کا روٹنگ نمبر ہے. یہ ہم آپ جائیں گے وہاں پہ اور ادھر اس کو کاپی کر دیں گے. تو دیکھنا ہوگا یہ فیصل بینک کا سیونگ ہے، فیصل بینک. یہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھیں گے، ٹھیک ہے. اکاؤنٹ نمبر لکھنے کے بعد پھر آپ اس کو سیو کر دیں گے. آپ کا یہ بینک اٹیچ ہو جائے گا. بینک نیم لکھیں گے، فیصل بینک ہے. آپ ادھر کریں گے فیصل بینک، FAYSAL فیصل، FAYSAL فیصل. یہاں پہ فیصل، آگے بینک BANK بینک. یہ آپ کا آ گیا. یہاں پہ اوکے کر دیں گے آپ کے، اور یہاں پہ آپ سیونگ کر دیں گے، کیونکہ آپ نے اکاؤنٹ نمبر یہاں پہ فل اپ کرنا ہے. کلائنٹ سے میں کال کر کے پوچھ لیتا ہوں کہ ان کا کیا اکاؤنٹ نمبر ہے. وہ یہاں پہ فل اپ ہو جائے گا. جب یہاں پہ فل اپ ہو جائے گا آپ کا یہ سارا کا سارا ایکٹیو ہو جائے گا. چلے میں نے اپنے کلائنٹ سے فون کر کے پوچھ لیا، یہ ان کا اکاؤنٹ نمبر فل اپ ہو گیا. سب سے پہلے یہ ہے، اب ساری انفارمیشن میں آپ کو دوبارہ جو ہے ریویژن کروا دیتا ہوں. آپ نے سب سے پہلے ادھر جانا ہے پیمنٹ انفارمیشن پہ. یہ آپ نے ٹیکس انفارمیشن فل اپ کرنی ہے، پھر پیمنٹ انفارمیشن ہے. پھر اس کے بعد جو ہے منیمم آپ نے $50 رکھنا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ USA رکھنا ہے. سیونگ رکھنا ہے، آپ کا اکاؤنٹ ہے. روٹنگ آپ نے، آپ کا کوئی بھی بینک ہو، کوئی بھی ہو، فیصل بینک ہو، لائٹ بینک ہو، یا کوئی بھی ہے، وہ آپ نے دیکھنا ہے. سیونگ ہے، اگر سیونگ رکھنا ہے، کرنٹ ہے تو کرنٹ رکھنا ہے. روٹنگ آ گیا آپ کے پاس. روٹنگ کیسے پتہ چلے گا؟ نمبر یا سارٹ کوڈ یا سوئفٹ کوڈ. یہ آپ نے اس کی ویب سائٹ پہ جانا ہے بینک کی، گوگل پہ جائیں گے، بینک کا لکھیں گے، آگے روٹنگ کوڈ نمبر لکھیں گے، وہ آپ کو ڈسپلے ہو جائے گا. وہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے. آپ نے اکاؤنٹ نمبر یہاں پہ لکھنا ہے. آپ کا آٹومیٹیکلی جو ہے اکاؤنٹ ہولڈر نیم آ جائے گا یہاں پہ. پھر اس کے بعد آپ کا بینک نیم آ جائے گا، اور اس کو آپ نے آن کر دینا ہے. اور نیچے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سیو کر دینا ہے. یہ آپ کی انفارمیشن ہوگی سیو. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، انفارمیشن سیو ہوگی. لیکن یہاں پہ کچھ پرابلمز آ رہی ہیں، نیٹ کا ایشو ہے. کہتا ہے جی کرنٹ یہ ہے، لیکن آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ سیو ہو چکی ہے. یہاں پہ کرنسی اس نے ہائڈ کر دی ہے، اکاؤنٹ ٹائپ بھی ہائڈ کر دیا ہے، روٹنگ بھی ہائڈ کر دیا ہے، اور اکاؤنٹ نمبر بھی ہائڈ کر دیا ہے. فیصل بینک لکھ دیا ہے. دوبارہ ہم کلک کرتے ہیں، اس کو آن کرتے ہیں. یہ پھر ویریفیکیشن کوڈ مانگے گا. پھر یہ ہم سائٹ پہ جانا پڑے گا ہمیں. پھر اس کے بعد یہ ابھی بھیجے گا، جو ہے کوڈ ہے CJ کا، یہاں پہ آئے گا CJ ڈراپ شپنگ کوڈ. یہ آ چکی ہے. یہ ہر دفعہ آپ کو یہ بھیجیں گے اکاؤنٹ نمبر کا، وہ اکاؤنٹ نمبر، تاکہ آپ کو انفارمیشن جو ہے ان کو لیک آؤٹ نہ ہو ان کی. یہاں پہ کلک کریں گے اور سبمٹ کر دیں گے. یہاں پہ یہ جی سبمٹ ہوگی آپ کی انفارمیشن یہاں پہ، ٹھیک ہے. اور جو ہے یہ آپ کا روٹنگ نمبر یہاں پہ تھا. روٹنگ نمبر ہم نے کہاں سے اٹھایا تھا وہ دیکھ لیتے ہیں. روٹنگ نمبر ہم نے اٹھایا تھا روٹنگ نمبر تھا ان کا فیصل بینک، یہاں پہ نہیں تھا. یہ روٹنگ نمبر فیصل بینک کا تھا. یہاں سے ہم نے کاپی کرنا تھا اس کو، اور اس کے بعد پھر اس کو ہم فل اپ کرتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. اور اکاؤنٹ نمبر پھر دوبارہ ان کا چیک کر لیتے ہیں کیا تھا، 328 سم تھنگ تھا. تو اس کے بعد پھر اس کو فل اپ کر کے بتاتے ہیں آپ. یہ ہم نے اکاؤنٹ نمبر منگوایا اور فل اپ اس کو کیا دوبارہ. اب چیک کر لیتے ہیں دوبارہ اس کو سیو کر کے. روٹنگ نمبر ناٹ فارمیٹڈ کریکٹلی. وہ کہتا ہے جی جو روٹنگ نمبر ہے وہ صحیح طور پہ
کریکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پرابلمز آ رہی ہیں کہ بینک سے فون کر کے پوچھنا پڑے گا جی روٹنگ نمبر کیا ہے آپ کا. ویسے یہ سوئفٹ کوڈ ہے, ٹھیک ہے, روٹنگ نمبر کیا ہے اس کا بینک کا, بٹ جو بھی آپ کے بینک کا روٹنگ نمبر ہوگا وہ آپ ادھر ڈالیے گا. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد کیا آ جائے گا آپ کا فیصل بینک روٹنگ نمبر. چیک کر لیتے ہیں پھر فیصل بینک روٹنگ نمبر لاہور, اس پہ کلک کر کے دیکھتے ہیں. انہوں نے بھی وہی شو کروایا ہوا ہے, یہ ہے اس کا روٹنگ نمبر ہے. تو چیک کرتے ہیں پھر ہمیں کوڈ پہ بھیجے گا. یہ کوڈ کا جو پرابلم ہے نا, بار بار کوڈ بھیج رہا ہے. یہ ہم نے سبمٹ کروا دیا. یہاں پہ سیونگ آ گیا, روٹنگ نمبر وہ پھر وہی شو کروا رہا ہے روٹنگ نمبر. یہ دیکھیں یہی روٹنگ شو کرواتا ہے, لیکن سوئفٹ کوڈ الگ ہوگا, وہ فون کر کے پتہ کرنا پڑے گا. پھر ہم ٹرائی کر لیتے ہیں اس کو. روٹنگ نمبر یہ والا ان کا سوئفٹ کوڈ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو فون نمبر چیک کرنا پڑے گا پھر ان کا. یہ آ گیا. اب پرابلم آئے گی تو اس کو ہم اسکپ کر دیں گے تاکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے. روٹنگ نمبر ناٹ فارمیٹڈ کریکٹلی, ہمیں سارٹ کوڈ دینا پڑے گا. سارٹ کوڈ ایک دفعہ چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں. سارٹ کوڈ بیک میں جاتے ہیں ہم. SORTCODE سارٹ کوڈ کیا ہے. واٹ از مائی فیصل بینک سوئفٹ کوڈ لاہور. سوئفٹ کوڈ دیکھ لیتے ہیں. یہ جی سوئفٹ کوڈ یہ بتایا اس نے. سوئفٹ کوڈ تو وہی بتا رہا ہے. بتا وہی رہا ہے سارٹ کوڈ. سوئفٹ کوڈ یا سارٹ کوڈ چیک کرتے ہیں ہم سائٹ پہ جا کے. یہ کیا کہتے ہیں سارٹ کوڈ. بینک کا جو سوئفٹ کوڈ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے. ویسے بینک سارٹ کوڈ دیکھتے ہیں. یہ کیا کہتا ہے سارٹ کوڈ. بیسیکلی وہ یا پھر آپ اس سے کر سکتے ہیں, یا آپ جو آگے آپ کا بائنری بنا ہوا ہے اس کے تھرو بھی آپ کر سکتے ہیں. انٹر سیٹ اکاؤنٹ نمبر, وہ آپ کا سارٹ کوڈ جو ہے وہ جنریٹ کر دے گا. اکاؤنٹ نمبر دیکھتے ہیں, پھر دوبارہ کاپی کرتے ہیں اور یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر پہ کلک کر کے کیا جنریٹ, یہ اس نے کوڈ جنریٹ کر دیا ہے. اس کو ہم کاپی کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے ہمیں. پھر وہی ایکسرسائز پرانی والی, پھر ہمیں وہی ایکسرسائز بار بار ریپیٹ کرنا پڑے گی. وہ کوڈ بھیجے گا میل پہ. بیسیکلی یہ ہمارے بینکس کے ایشو ہے, ادروائز کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ادروائز کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بینکس کے ایشو ہوتے ہیں, پراپر ڈیزائن کیا نہیں ہوتا انہوں نے انٹرنیشنل. اگر یہ نہیں ہوتے تھے آپ پیانری سے آپ جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کا نا. ہم نے یہ لکھ دیا ان کا. اب یہ دیکھتے ہیں یہ کیا کہے گا. اکاؤنٹ نمبر جو ہے
یہ ہم نے ان کا اکاؤنٹ نمبر بھی پٹ ان کر دیا ہے سائٹ کے اندر. باقی ساری انفارمیشن فل اپ ہے. اگر یہ بھی پرابلم نہیں ہوگی تو پھر ہم انٹرنیشنل طور پہ اس کو سیو کر دیں گے. پرابلم از دا سیم. چلیں اس طرح آپ کا جو ہے اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. کسی قسم کی آپ کو انفارمیشن چاہیے یو کین کمنٹس میں آپ کمنٹس کر سکتے ہیں ضرورت. اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو جیسے جیسے انکریز ہوتے جائیں گی آڈینس تو میں پھر آپ کو نمبر بھی واٹس ایپ دوں گا, وہاں پہ آپ میسیج وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. رائٹ, تو ویڈیوز کافی لمبی ہو چکی ہے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور سیجے کی پراپر ساری انفارمیشن دوں گا ارننگ تک کہ آپ نے ارننگ کیسے کرنی ہے اور اس کے بعد کمپین کیسے چلانی ہے, پروڈکٹس لنک کیسے کرنا ہے, پروموشن کوڈ کیا ہوتا ہے, اپرچونٹی گینس اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو گائڈ کروں گا. تھینک یو سو مچ.